بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ آپ نے ہر احباب سے یہ سنا ہوگا کہ جنات پیسے دیتے ہیں یا پھر موکل پیسے دیتے ہیں یا پھر کوئی سی بھی چیز حاضر کر کے اسے پیسے لیے جا سکتے ہیں۔ پیسے لیے جا سکتے ہیں، رزق میں اضافہ ان چیزوں کے صدقے کیا جا سکتا ہے، مگر وہ کیسے؟ جب تک ہم اپنے نام کے موکل کو باندھیں گے نہیں تب تک وہ رزق ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ جب تک رب عزوجل کے اس نام مبارک کے موکل کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے نہیں پیار و محبت کے ساتھ، تب تک ہمارے رزق اٹکا رہے گا۔ رب عزوجل کی طرف سے رزق اگر 100% آ رہا ہے تو بیچ میں رکاوٹیں کہاں ہیں، یہ وہ ختم کرے گا۔ کیسے ختم کرے گا؟ اور یہ کون سی بات ہے کہ رب رزق دے رہا ہے اور بیچ میں رکاوٹیں ہیں؟ یہ آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دے کے آگے چلتے ہیں۔ کھیتوں میں پانی آ رہا ہوتا ہے، آپ کھیتوں میں پانی لگا رہے ہوتے ہیں، اس پانی کے درمیان اگر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے، پانی کو بند نہ کیا جائے بلکہ بھاری پتھر رکھ دیا جائے، آیا کیا اس پتھر کے ساتھ پانی ٹکرا کے پانی کی رفتار کم ہو جائے گی؟ پانی آپ تک آ رہا ہے مگر جو اس کی رفتار ہے وہ کم ہو جائے گی۔ کسی اٹھانے والے نے وہ پتھر اٹھا دیا، پھر وہ پانی کی رفتار وہی ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہی مثال ہے۔ سب سے پہلے یہ جو نام مبارک کا چارٹ ہے، ہر ویڈیو میں یہ اس لیے سب سے پہلے دیا جاتا ہے تاکہ اسی کے اوپر پوری ویڈیو ہے۔ آتشی، بادی، آبی، خاکی، آپ چاروں عناصر میں سے کون سے ہیں؟ آتشی خانے میں آپ کا نام ہے، پہلا حروف، بادی میں، آبی میں، خاکی میں۔ جیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے میرا پہلا حروف آتشی، بادی، آبی، خاکی میں ہے، تو اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے نام کا نقوش لکھنا ہے۔ مگر یہاں پہ کیونکہ ہم نے موکل کو بند ہے رزق کے لیے، کہیں رکاوٹیں ہیں ہمارے رزق میں تو وہ اس کو دور کرے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان چاروں نقوشوں کو ایک ایک بار لکھ لیں گے، چاہے وہ خاکی ہیں، آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں۔ سب احباب کے لیے یکساں یہ بات ہے کہ وہ ان چاروں نقوشوں کو یا تو لکھ لیں، لکھنے کا طریقہ کار بھی آگے بتایا جائے گا، یا تو فوٹو کاپی کروا لیں۔ فوٹو کاپی کرواتی ہیں آپ کی مرضی، لکھتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ آپ نے چاروں نقوش لکھ لیے۔ آتشی نقوش ہے وہ آگ کے قریب دفن ہوگا یا آگ کے پاس کہیں رکھ دیں۔ بادی ہے 1 فٹ دھاگے کے ساتھ لٹکتا رہے گا، ہوا سے ہلتا جلتا رہے گا۔ اس کے بعد آبی ہے، پانی میں ڈپ کریں، بھاری پتھر ساتھ پانی کے اندر پھینک دیں، صاف پانی کے اندر، نہیں تو ایک بڑی بوتل لے کے اس کے اندر ڈال کے سٹور روم میں کہیں گھر میں رکھ دیں۔ خاکی ہے، ایک نقش آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ مٹی میں دفن کر دینا ہے۔ مٹی نہیں ہے، بوتل میں کوئی ریت جو بھی چیز گھر میں میسر ہے وہ ڈال کے، ریت یا پھر مٹی کا ہونا زیادہ ضروری ہے، میسر نہیں ہے تو ریت بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ آدھی ریت ڈالیں بوتل میں، اوپر نقش رکھیں، پھر ریت ڈالیں، پھر سٹور روم میں رکھ دیں۔ یہ آپ کے 4 نقوش پر ہو گئے۔ جیسا کہ پہلے لفظ بتائے گئے ہیں کہ موکل کو ہم نے بند رہے ہیں۔ موکل بندنے کے لیے چاروں طرف مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے اس کو بندنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے تاکہ وہ 5ویں جگہ تو بنتی ہی نہیں ہے، 4 ہی جگہ ہیں، 4 ہی کونے ہیں، تو چاروں سے موکل قید ہے۔ اب موکل کو وہ بندہ چاہیے جو کہ ان چاروں جگہ سے اس کو آزاد کرائے۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ اگر آتشی ہیں تو ایک نقوش لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے، پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنا کام لکھیں گے کہ رزق میں میری برکت کرو، جو میرے اوپر بندشیں، رکاوٹیں رزق کے حوالے سے لگی ہوئی وہ ختم کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ 4 نقش آپ نے پہلے رکھ دیے ہیں، آگ کے قریب، ہوا میں، پانی میں اور مٹی میں۔ 4 نقوش ہو گئے۔ 5واں نقوش جو لکھ کر آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں۔ آپ آتشی ہیں تو آتشی لکھ کے اپنے پاس رکھیں گے، آپ بادی ہیں تو بادی لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے، آپ خاکی ہیں تو خاکی نقوش لکھ کے اپنے پاس رکھیں گے۔ اگر آبی ہیں تو آبی نقوش لکھ کے اپنے پاس رکھیں گے، یعنی کہ آپ چاروں خانوں میں سے جو بھی ہیں اس حساب سے آپ نے اپنا نقوش جو ہے وہ لکھ کے رزاقوں کا آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب آپ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ 4 نقوش آپ نے مقررہ جگہ پہ رکھے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے ہم نے چاروں نقوشوں سے اس کو باندھ لیا موکل کو، جو کہ ہمارے اوپر کسی احباب نے، جاننے والے ہمارے نے ہمارے اوپر نیک کام کیا ہو کہ ہمارے رزق کو بند کیا ہوا ہے، تو اب یہ موکل
سمجھ گیا ہے کہ یہ بندے مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہر نقش کے پیچھے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام اور رزق میں جو بندش ہے یہ ختم ہو، آپ نے پیچھے لکھنا ہے، خوشبو لگا کے چاروں تویزوں کو موچی سے بنوا کے ایک کا دھاگا لمبا کر لیں، باقی کے دھاگے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے سارا کام کر اگر پانچواں نقش جو ہے وہ آپ کے پاس رہے گا، یا تو اپنے گلے میں رہے گا یا تو آپ کو بازو میں رہے گا۔ 5 نقوش ہو گئے۔ ابھی بہت سارے احباب کہتے ہیں جی ہم خود اس کو لکھنا چاہتے ہیں، تو آئیں اسکرین کی طرف، ہم اب اس کو کیسے لکھیں گے، اور رزاق کو جل جلالہ کتنے لفظ مبارک ہیں؟ 4 لفظ ہیں، کل عدد اس کے 308 ہیں، عناصر خاکی ہے، اور جو کسر ہے، کسر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ لفظ لکھیں گے، ایک بیچ میں چھوڑ دیں گے، جہاں پہ 2 کسر آئے گی وہاں 2 لفظ چھوڑ دیں گے۔ ایک کسر ہے 1 سے لے کر 3 تک، 3 سے 4 تک 2 کی کسر ہے، 2 لفظ 3 سے 4 والے خانے میں ہم چھوڑیں گے۔ اس کے بعد کل عدد ہمارے کتنے ہیں؟ 308۔ 308 میں سے 9 خانوں کا کلیہ یہ ہے کہ اس میں سے 24 مائنس کرنی ہوتی ہیں ہم نے، جتنے ہمارے پاس کل عدد آتے ہیں ہم 24 مائنس کرنے ہیں۔ مائنس کرنے کے بعد ہمارے پاس بچ کے 284، 284 بچ گئے۔ 284 کو ہم نے 3 پہ تقسیم کیا تو 94 آ گیا۔ اب جو ہم نے نقوش پر کرنے ہیں وہ کون سا پر کرنے ہیں؟ 94 کا۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، بائیں جانب جو آپ کا نقش بنا ہوا ہے خاکی، اس کی طرف آپ نگاہیں ذرا گھمائیں۔ اب 94 ہمارے پاس جو عدد بچا ہے ہم نے اس کا نقش پر کرنا ہے۔ نقش پر کرنا دیکھتے ہیں، 94 ہم نے لکھ دیا۔ اب 95 کدھر ہے؟ کیونکہ ایک ہی کسر ہے، 95 نہیں ہے، 96 ہے۔ اب 97 نہیں ہے، 98 ہے۔ 98 جو یہ 3 والا خانہ ہے، 98 ہے، 99 نہیں ہے، 99 نہیں ہے، اور 100 نہیں ہے۔ یہ 3 سے 4 والے خانے میں 2 کی کسر تھی، یعنی کہ 98 ہے، 99 نہیں ہے اور 100 نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تیسرا خانہ تھا جس میں ہماری کسر 2 کی تھی۔ اب جیسے ہی 101 آیا تو اس کے بعد پھر ایک کسر شروع ہو جائے گی۔ 101 کے بعد 102 ہے، نہیں ہے، 3 ہے، پھر آگے 4 ہے، نہیں ہے، 5 ہے، 6 ہے، نہیں ہے، 7 ہے، 8 ہے، نہیں ہے، 9 ہے، 9 کے بعد 10 آنا چاہیے تھا، 9 کے بعد 10 آنا چاہیے، جبکہ 10 نہیں ہے، 11 ہے، 111 ہے۔ اب یہ ہمارا نقوش پر ہو گیا۔ یہ نقوش پر کرنے کا طریقہ کار تھا۔ آتشی نقوش ہے، چال اور ہے، بادی ہے، چال اور ہے، آبی ہے، چال اور ہے، خاکی آپ کی آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ تمام نقوش کی چال جو ہے وہ اور ہے، مطلب ہر نقوش کی اپنی چال ہے، ہر نقوش کی اپنی چال ہے، مگر ہم نے یہاں پہ اپنے نقوش کے حساب سے، اپنے نام کے حساب سے 4 نقوش مقررہ جگہ پہ رکھ دیے، ایک نقوش اپنے بازو پہ باندھ لیا، گلے میں لٹکا لیا۔ یہی 2 صورتحال ہیں۔ 3 صورتحال یہ نہیں ہے کہ جیب میں رکھ لیں۔ مین چیز ہے ننگے جسم کے اندر یہ نقش ٹچ ہونا چاہیے، جیب اوپر آ جاتی ہے، لہذا جیب میں یہ نقش شمار نہیں ہوگا۔ آپ کو مکمل رزاق و جل جلالہ لفظ مبارک کے اوپر یہ جو نقش لکھنے کی ترتیب ہے یہ بھی بتا دی ہے، 9 خانوں والا نقوش کیسے فل ہوتا ہے۔ اگر کوئی احباب جو کہ بہت سمجھدار ہیں، عامل حضرات جو ویڈیو دیکھتے ہیں نقوش کے حوالے سے، ان کے لیے ایک اور بھی چیز ہے جو کہ زیادہ اہمیت کا عامل ہے۔ جب آپ نقوش لکھتے ہیں، خاکی کی جگہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ سکتے ہیں، اور چاروں کونوں میں بڑے فرشتوں کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام۔ یہ جو ہے نا آپ چاروں خانوں میں یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ آلریڈی جو رزاق و جل جلالہ کے موکل ہیں وہ ان میں قید ہیں 94 سے لے کر 1111 پر، یعنی کہ 111 میں یہ اس میں قید ہیں، آٹومیٹک قید ہیں۔ مگر اس میں مزید جان ڈالنے کے لیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لکھتے ہیں، سائڈ پہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل لکھتے ہیں، تو آپ پیچھے اپنا کام لکھتے ہیں بس۔ اب انشاءاللہ یہ پورا 100% سے بھی اوپر کام کرنا شروع ہو جائے گا۔
یہ کام آپ نے کر دیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر روز کوئی سا بھی ایک ٹائم نکال کے آپ نے یا رزاق کو، لفظ یا رزاق کو، کیونکہ یہاں پہ موکل کی تو حاضری ہے نہیں، رزق کے اضافے کی بات ہو رہی ہے، تو یا رزاق کو ساتھ لگائیں گے آپ۔ یا رزاق کو پڑھتے رہیں گے 308 دفعہ ہر روز، اور ٹائم آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے۔ 3 منٹ کا کام ہے، ٹائم آپ ایک ہی رکھیں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر ممانت نہیں ہے۔ کوشش کریں فجر کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیں، اور نماز کے بعد پڑھ لیں 308 دفعہ، انشاءاللہ 10 سے 11 دن پڑھیں، اپنے معاملات حل کریں۔ اب جب معاملات حل ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت ہو جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتی ہیں، فسادات ختم ہو جاتی ہیں، شاپ چل جاتی ہے، کاروبار چل جاتی ہیں، جہاں جہاں آپ چھوٹی ہوئی تھی وہاں آپ واپس بحال ہو جاتی ہیں۔ ہر کام کے لیے ہارڈس بیریئر زندگی کے تمام جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں۔ یہ بندش اور رزق میں اضافے کا یہ عمل تھا۔ جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ اب جہاں جہاں آپ نے نقوش رکھی ہیں، سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے اب نقوش کو کیا کرنا ہے۔ نقوش جہاں بھی رکھے ہیں وہاں پڑے رہنے دیں، آپ کو کیا ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، پڑے رہیں جہاں ہیں۔ اپنے جو بازو پہ وہ بھی لگا رہنے دیں، آپ کا رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو کم کرنے کے لیے بازو اور نقوش اتار دیں بس۔ آج کا جو عمل تھا رزق میں اضافے کا عمل تھا، موکل بھی رزق دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ ساری چیزیں رب نے ڈیٹیل کی ہوئی ہیں، اس سے کوئی بندہ لا علمی کا لا تلقی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ہر چیزیں اپنے اپنے مقصد میں، اپنے سرکل میں، اپنے گرد میں، ہر چیزیں اپنے اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہیں۔ آپ جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ متوجہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سارے کام آسان ہوں گے۔ اب مکمل طور پہ یا رزاق کو جل جلالہ کا جو نقش مبارک ہے آپ ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں، چاروں نقوش آپ کے نام کے حساب سے رزق میں اضافے کے لیے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کا عمل کروں تو ہر روز 11 دن تک اسی عمل کو اپنے نام کے عدد کے حساب سے یا رزاق کو کی بجائے رزاق کو پڑھے گا، اپنے نام کے عدد کے حساب سے 11 دن تک۔ انشاءاللہ یہ موکل ظاہر یا باطن نہیں بلکہ آپ کے یہ سارے کام رزق والے، یہ سارے کام سر انجام دے گا جب تک آپ زندہ ہیں۔ وظائف اور عملیات میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ احباب سے ریکویسٹ برادرانہ یہ ہے، اپنے پلیٹ فارم پہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں، جہاں سے ویڈیو اٹھائیں وہاں شیئر کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، کسی احباب کو اپنا نام کا، اپنی والدہ کے نام کا نقش فی سبیل اللہ بنوانا ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ خدا حافظ۔ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہے۔ خدا حافظ۔